ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا صلاح الدین حنیف صاحب، اسلامک اسکالر ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم حضور، طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا، آج ہم جس پر یعنی کہ موضوع سخن جس کو ہم نے بنایا ہے دوسرا عشرہ مغفرت کے حوالے سے، توبہ استغفار کے حوالے سے، اس مہینے کے کتنے یہ اہم ترین یہ چیز رکھتی ہے، حیثیت رکھتی ہے؟ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کہ یہ مہینہ ایسی شان و شوکت والا اور ایسی عظمت والا مہینہ ہے کہ اس کا جو پہلا عشرہ ہے وہ سراسر رحمت ہے اور فرما کون رہا ہے؟ رحمت اللہ عالمین، رحمت اللہ عالمین۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو اس کا درمیانی عشرہ ہے یہ مغفرت کا ہے، یہ بخشش کا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو بخش دیا ہے، واہ واہ واہ۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ اس کا جو آخری عشرہ ہے، آخری عشرے کے عتق من النار، یہ آگ سے آزادی کا ہے، یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ بالکل، جہنم سے آزادی کا عشرہ، اور ساتھ میں ایک دروازہ جو خاص طور پر روزے داروں کے لیے غالباً باب ریان اسے بولا جاتا ہے کہ وہ کھول دیا جاتا ہے۔ اچھا، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو توبہ استغفار ہے دوسرے عشرے میں، خاص طور پر گناہ صغیرہ تو روزے دار کے معاف کر دیے گناہ صغیرہ، اب گناہ کبیرہ بھی اسی طرح سے یعنی کہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں؟ پھر اصل میں یہ جو بتایا گیا ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، بے شک، تو اس کا پس منظر بھی اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ جی آپ نے شعبان کے آخر میں بیان فرمایا تھا کہ آپ کے پاس ایک بہت ہی رحمتوں والا عظمتوں والا مہینہ آنے والا ہے۔ بے شک، تو جب آپ نے یہ فرمایا تو ساتھ یہ بتا دیا کہ اس عظمت والے مہینے میں شیاطین کو بند کر جکڑ دیا جاتا ہے، بلکہ جکڑ دیا جائے گا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے کے سارے بند کر دیے جائیں گے، واہ واہ واہ۔ اور شیاطین کو اس میں جکڑ دیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہی رمضان کا آغاز ہوتا ہے، پہلا روزہ شروع ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ لیں کہ بندے کے اندر یہ احساس ہوتا ہے بھئی رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، تو اب میں نے یہ کام نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ بھی اللہ سے اس سے ناراض ہو جائے گا۔ اور بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو ہی رمضان شروع ہوتا ہے، ہمارے جو خواتین ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں، وہ قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، اور ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس رمضان میں کم از کم ایک بار قرآن پاک لازمی پڑھیں۔ اور یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ ہماری جو بوڑھی خواتین ہوتی ہیں وہ دو تین بار اس قرآن پاک کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک آغاز ہوتا ہے، تو جو ہی یہ آغاز ہوتا ہے تو سارے کے سارے آپ دیکھ لیں ہمارے یہ جتنے بھی ٹیلی ویژن پروگرامات ہوتے ہیں، یہاں جتنے بھی وہ پروگرامات ہیں جو روزے کے منافی ہوتے ہیں، جس میں ناچ گانا ڈانس، تو وہ سارے کے سارے ایسا بند ہو جاتے ہیں، اور ہر کوئی تلاوت لگا رہا ہے، رمضان ٹرانسمیشن نعت رسول مقبول ہے، تلاوت کی جا رہی ہے، یہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ جو آغاز ہے نا، اس کو بتایا گیا کہ رحمت اللہ کی شروع ہو گئی ہے۔ اچھا، اب اس میں جو چیز دیکھنے والی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے تو اس میں سے ہر کوئی مستفید ہو رہا ہے، بے شک، یہ اس کا معاملہ کچھ اس طرح کا نہیں ہے۔ اس میں معاملہ ہوتا ہے انسان کی اپنے ارادے کا، کہ بھئی اب وہ سارے جو امکانات ہیں کہ جس سے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا در چھوڑ کے غیر اللہ کی طرف جاتا ہے، یا نیکی کے راستے کو چھوڑ کے وہ برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو وہ سارے کے در بند ہو جاتے ہیں، اور وہ خود پھر نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے، وہ اپنی عبادات پہ توجہ دیتا ہے، وہ تراویح کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، وہ صدقات شروع کر دیتا ہے۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ رمضان شروع ہوتا تھا تو فرمایا کہ وہ اجود الناس، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے یہ ہر مسلمان کی ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں لوگوں کو راشن دیا جا رہا ہے، رمضان کے مہینے میں غریبوں اور محتاجوں کے لیے زکوٰۃ کا حساب کیا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ ادائیگی ہو رہی ہوتی ہے۔ اور اسی رمضان کے مہینے میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں غریب، محتاج، بیوہ اور کمزور طبقے کے لوگوں کو ملنا شروع ہو جاتا ہے،
اور وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے مدارس ہیں، جو ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہیں، وہ سارے کے سارے ان کو بھی اسی مہینے کے اندر وہ تمام وہ فنڈز اپنے کلیکٹ کرتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں آج کل تو یہ کورونا وائرس کی وجہ سے جو صورتحال ہے کہ ہر چیز بند ہے، بے شک، حتیٰ کہ ہماری تجارت بند ہے، ہماری لیبر بند ہے، ہر چیز بند ہے. اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو روز کماتے تھے اور روز اپنے گھر کا خرچہ چلاتے تھے، دہاڑی دار طبقہ جو ہے، ان کے گھر میں پھر روٹی کے لیے آٹا نہیں تھا، ان کے بچوں کے پینے کے لیے دودھ نہیں تھا. اور اس موقع پہ آتے ہی آپ دیکھیں لوگوں نے رزق بڑھا دیا گیا ہے، نیکیوں کا صلہ بڑھا دیا جاتا ہے. اس خاص یعنی کہ رمضان کی یہ خاص ایک برکت ہے، مہینوں کا سردار مہینہ ہے یہ. مولانا کیسے دیکھتے ہیں ماہ رمضان مغفرت کا وہ عظیم الشان مہینہ کہ جو شخص اس کو پانے کے بعد بھی مغفرت سے محروم رہ گیا، آپ کو نہیں لگتا کہ وہ انتہائی بدقسمت ہے، ارمان نصیب ہے وہ کہ یہ مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا؟ یہ تو خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا ہے. آپ ممبر پہ تشریف لائے تو آپ نے پہلے سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، اور جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، اور جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین. صحابہ کرام بڑے حیران پریشان کہ پہلے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام آتے تھے لیکن آمین 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 کہتے ہو کبھی ممبر پہ تشریف لائے. بے شک. تو آپ نے پھر فرمایا کہ ابھی ابھی جبریل امین میرے پاس آئے تھے، سبحان اللہ، فرشتوں کا سردار، نبیوں کے سردار کے پاس آیا، نبیوں کے سردار کے پاس فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام آئے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے دعا کی تھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ آمین کہا تھا. تو وہ دعا کیا تھی؟ اس دعا میں ایک یہ بھی تھا کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ رحمت اور برکتوں والا مہینہ ہے اور اس کے باوجود وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، وہ اپنی معافی نہ کروا سکے، تو وہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا. بے شک بے شک. اسی طرح آپ کا یہ بھی کہنا کہ جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بوڑھے اس سے ملیں اور اس کی خدمت کر کے وہ اپنی جنت نہ بنا سکے تو وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ واقعی خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے اور اس نے وہ رحمتیں اور برکتیں نہ سمیٹیں اور اپنے آپ کو اس نے اپنی بخشش نہ کروائی تو وہ تباہ و برباد ہو گیا. تباہ و برباد ہو گیا. جانب رسول اللہ صاحب، مغفرت پانے کے لیے کیا کرنا ہوگا انفرادی طور پر؟ ہم کو کیا احکامات ہیں؟ مغفرت کے لیے بنیادی شرط توبہ ہے. اس کے اندر یہ مفہوم شامل ہے کہ انسان نسیان سے ہے. نسیان کہتے ہیں بھول چوک ہو جانا. بالکل. تو انسان سے غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، خطا کا پتلا. اور آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہم سب کے جد امجد ہیں، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا. وہ کہا کہ لا تقربوا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن اس کے باوجود شیطان نے ان کو ورغلایا اور وہ چلے گئے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا ہمارے سامنے دو کردار آتے ہیں. ایک کردار خود حضرت آدم علیہ السلام کا ہے اور ایک کردار ابلیس کا ہے. ابلیس سے جب کہا گیا کہ تم سجدہ کرو تو اس نے کہا میں تو نہیں کروں گا، انکار کر دیا اور کہا کہ میں تو ان سے افضل ہوں. لیکن اس نے جب اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے حکم کو اس کی عدولی کی تو وہ اس پہ ڈٹ گیا. لیکن ان کے مقابلے میں آدم علیہ السلام کا یہ آتا ہے کہ جب ان کو یہ احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے روکا تھا اور میں نے پھر بھی اللہ کی نافرمانی کر دی ہے، تو فوراً پھر وہ ندامت، شرمندگی اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوزاری شروع ہوگی. خود اللہ تعالیٰ نے ان کو الفاظ سنا دیے اور کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کر دیا ہے، اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو یہ جو پہلی چیز ہوتی ہے وہ ہے یہ ندامت، شرمندگی. یہ توبہ کی پہلی سیڑھی ہے. مغفرت تب ہوگی جب انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور احساس ہوتے ہی وہ اللہ کے حضور جھک جائے، اللہ کے ساتھ جڑ جائے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، مجھ سے کوتاہی ہوگی، میں بہت خطا کار ہوں، تیرے علاوہ کوئی لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے علاوہ مجھے کوئی معاف کر ہی نہیں سکتا. تو یہ جو احساس شرمندگی ہے یہ اس کی پہلی سیڑھی ہے. اور آپ نے بات کی کہ انفرادی طور پہ کیا کیا جائے، تو انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی کہ اگر پوری قوم ایک غلطی پہ اڑ گئی ہے
اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں مسلسل کی جا رہی ہیں، تو اس کو اس وقت بھی اجتماعی طور پر کہا گیا ہے کہ آپ شرمندہ ہو کے رب کے حضور آ جائیں۔ اس کی ایک بہترین مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ کی رحمت رک جاتی ہے، بارشیں نہیں ہوتی، قحط پڑ جاتے ہیں اور جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، تو اس وقت حکم ہوتا ہے کہ سارے لوگ اجتماعی طور پر اکٹھے ہو کر بڑے میدان میں جمع ہو جائیں، اور وہاں پر اللہ کے حضور پھر صلاۃ الاستسقاء سے کہا جاتا ہے کہ وہ بارش کے لیے نماز پڑھی جائے، وہ اجتماعی توبہ ہوتی ہے کہ اجتماعی طور پر اللہ کے حضور جھک دیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی رحمت سے وہ جوش میں آتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بارشیں برسا دیتے ہیں۔ اس کی یہ جو پہلی جو سیڑھی ہے وہ ہے شرمندگی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانا، یہ سب سے پہلا ہے۔ اور علماء کرام نے اس کی مزید وضاحت بھی کی ہے، انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اب جو شرمندگی ندامت ہو گئی ہے کیونکہ اس نے غلطی کی ہے، غلطی اس سے ہو گئی ہے، لیکن اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ جذبہ ہو کہ میں نے اب دوبارہ رب کی نافرمانی نہیں کرنی۔ یہ سب سے بیسک چیز ہے، دوبارہ نہیں کرنی، نہ کرنے کا عزم، پختہ ارادہ۔ ایک ہوتا ہے نا کہ چلے غلطی کر لی بعد میں توبہ کر لیں گے، ابھی غلطی کر لی بعد میں پھر رب سے معافی مانگ لیں گے، تو یہ نہ کرنے کا عزم اس کے اندر نہیں پایا جاتا، اس کو توبہ نہیں کہیں گے، اس سے مغفرت اور بخشش نہیں ہوگی۔ بخشش کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر یہ پختہ ارادہ ہو کہ اب میں اپنے رب کی نافرمانی کبھی نہیں کروں گا۔ تو یہ جو ہے یہ اس کی دوسری بنیاد ہے، پختگی لازمی ہے، اس پر قائم رہنا، اسٹیبل رہنا۔ اس کے حوالے سے علماء نے ایک اور بھی وضاحت کی، کہا کہ اگر جو غلطی کوتاہی ہوتی ہے اس کے مختلف اس کی کیفیات ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے کہ جس میں اس نے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی عدولی کی ہے، یا اللہ تعالیٰ کے کسی حق کو ادا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ہے، حقوق اللہ کے ساتھ ہے۔ بے شک حقوق اللہ کے ساتھ ہو تو اس کے لیے ندامت، شرمندگی اور اللہ کے سامنے جھک جانا ہے۔ اور بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، حقوق العباد کی طرف، حقوق العباد کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس وقت پھر کہا کہ اس کی مغفرت، اس کی بخشش، اس کی توبہ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ بندے کا حق ادا کرے، اور اس کے بعد پھر رب کے سامنے یہ جا کے التجا کرے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی ہے اور میں اس بندے کا بھی حق ادا کرنے کو تیار ہوں، میں جا کے اس کو ادا کرتا ہوں۔ تو اگر وہ بندہ اسے معاف کر دے یا وہ اپنا حق وصول کر لے، اس کے بعد جب وہ اللہ کے سامنے روئے گا، گڑ گڑائے گا، تو اس کی رحمت اور بخشش سے وہ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ بالکل، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ مولانا صلاح الدین صاحب موجود ہیں کہ جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے معاملات ہیں، لاک ڈاؤن ہے، یہ میں عذاب نہیں کہوں گا، امت محمدیہ پہ عذاب نہیں، یہ آفت امتحان ہے صرف چند روز کی۔ اور بالکل کنکلوڈ فرمائیے گا جتنی ہماری گفتگو ہوئی مولانا صاحب نے بھی کی۔ بسم اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کے حوالے سے جو دعا سکھائی ہے وہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے اپنی بخشش طلب کرتا ہوں اور تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں۔ یہ دعا ہمیں ہر وقت پڑھنی چاہیے۔ یہ جو آپ نے شروع میں بات کی تھی نا کہ شرک جو بڑے گناہ ہیں، صغیرہ و کبیرہ، صغیرہ گناہ تو ہم وضو کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے جو اسے ہو جاتے ہیں، تو کبیرہ گناہوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہی شرمندگی اور وہ سارا احساس جو ہے وہ اپنے خود رب کے در پہ جا کے جھک جائیں۔ اور آخر میں جو بات کر رہا ہوں کہ جو چیزیں ہماری مغفرت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیف یستجاب لہ ان مطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، اس آدمی کی کیسے دعا قبول ہو سکتی ہے کہ جس کا کھانا حرام کا ہے، پینا حرام کا ہے اور حرام غذا سے اس کی پرورش ہوئی ہے، تو اس لیے حرام سے بچنا یہ بخشش کے لیے ضروری ہے۔ اور پھر آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اور اس کے ساتھ شرک کیا جائے گا اسے کسی بھی صورت میں وہ معاف نہیں کریں گے، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور اجتماعی طور پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پاکستان دیا تھا کہ یہاں پر ہم اللہ کا نظام لائیں گے، یہ اللہ کی ہم اجتماعی طور پر بندگی کریں گے، لیکن عرصہ گزر گیا ہے، یہاں پر رب کا جو کتاب ہے، رب کی جو کتاب ہے وہ ہمارا نظام قانون نہیں ہے، یہاں پر اللہ کی ان کے جتنے بھی حکامات ہیں کھلی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، سود یہاں پر عام ہے، تو اس لیے اجتماعی طور پر ہماری قوم جو ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ غیر اللہ کا نظام چھوڑ کر ایک رب کا نظام، کتاب اللہ کا نظام، اللہ کے رسول کا نظام وہ لے آئے، تو انشاءاللہ یہ
तमाम मुश्किलात वो दूर हो जाएंगी। मौलाना सलाहुद्दीन हनीफ साहब आपका बहुत शुक्रिया, मौलाना ज़हीर सालेह साहब आप हमारे साथ मौजूद थे टेलीफोन लाइन पर, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही अनवार रमजान की सहर ट्रांसमिशन का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और उन लोगों का खास ख्याल रखिएगा जिन लोगों का ये ख्याल है कि उनका ख्याल रखना सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। अपने मेजबान जब्बार बाकी को दीजिएगा इजाजत, अल्लाह ने के बाद।